میرے دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل بست آور کے حج اکبر است، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کے طفیل، سب حاجیوں کا حج مقبول ہو گیا۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ حکایت لکھی ہے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ ہمارے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے تھے کہ حج کے زمانے میں ایک بزرگ حتیم کعبہ میں مشغول تھے۔ انہوں نے سنا ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا تھا کہ اس بار کتنے لوگ حج کرنے آئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ اور کئی ہزار۔ پہلے والے نے پھر پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک شخص کے طفیل جو خود حج کو نہ آ سکا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور سارے منبردار اور مقبول حج کا ثواب اس نہ آنے والے شخص کے نام لکھ دیا گیا ہے۔ پہلے والے فرشتے نے پوچھا وہ کون خوش نصیب شخص ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ایک غریب درزی ہے جو بغداد میں رہتا ہے، اس کا نام خواجہ عبداللہ ہے۔ وہ بزرگ یہ مکالمہ سن رہے تھے، بہت حیران ہوئے اور فوراً اس شخص سے ملنے کے لیے بغداد روانہ ہو گئے اور تلاش و جستجو کے بعد اس درزی سے ملے اور اس سے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ جو بات میں تم سے پوچھوں صحیح بتاؤ گے تو میں تم کو ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ درزی نے وعدہ کیا تو اس بزرگ نے وہ پورا مکالمہ جو فرشتوں کے درمیان اس کے بارے میں ہوا تھا بیان کیا اور کہا اب مجھے صحیح بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ گھر بیٹھے تمہارا حج نہ صرف مقبول ہوا بلکہ سب حاجیوں کے حج کا ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے۔ درزی بولا کہ مجھے اور تو کوئی نیک عمل یاد نہیں، البتہ اس مرتبہ میں نے کچھ رقم حج کے لیے اکٹھی کی تھی۔ میری بیوی جو حاملہ تھی اتفاق سے پڑوس کے گھر آگ لینے کے لیے گئی تو وہاں اس نے دیکھا کہ کبوتر کا گوشت پک رہا تھا۔ اس نے پڑوسن سے کہا کہ پک جائے تو تھوڑا سا مجھے بھی بھیج دینا۔ اس نے منظور کر لیا، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ میری بیوی انتظار کرتی رہی مگر پڑوسن نے سالن نہیں بھیجا۔ میں نے اپنے ہمسایہ کو بلایا، اس سے شکایت کی، وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میرے اصرار پر بولا کہ میرے یہاں 3 دن سے فاقہ تھا، آج جب جان پر بن گئی تو ناچار گھوڑے سے ایک مرے ہوئے کبوتری اٹھا لایا تھا، کوئی پکا کے ہم نے کھائی۔ آپ کے لیے چونکہ یہ جائز نہیں تھا اس لیے ہم کس طرح آپ کے لیے بھیج دیتے۔ بس یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پڑوسی کا تو یہ حال ہے اور مجھے خبر بھی نہیں۔ گھر آیا اور سارا روپیہ پیسہ جو حج کے لیے میں نے اکٹھا کر کے رکھا تھا اس پڑوسی کے حوالے کر دیا۔ وہ بزرگ یہ واقعہ سن کر بہت رونے لگ گیا اور کہا سچ ہے، اسی کام کے بدولت تمہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ جن و ملک